वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराए हम इस वक्त मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सियाहत के साथ ज़फ़र महमूद साहब। मानसरा की एक नामवर शख्सियत है, मलनसार हैं, बुर्दबाज हैं, और अच्छी बात यह है कि इस तमाम मकाते फ़िक्र के लोगों को साथ लेके चलने वाले हैं। सर, आज योम तकरीम के हवाले से मानसरा ही नहीं पूरे पाकिस्तान में तकरीबात हुई हैं, हो रही हैं और होंगी। तो इस हवाले से आपका पैगाम क्या है? ऑफ़िशियली आपका पैगाम क्या है? शुहदा के हवाले से क्या पैगाम है? क्योंकि आप के पास जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो सियाहत के हवाले से, फिर सियाहत पे बात करते हैं। आज़ाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज बहुत ही अहम मौके पे आपने ये सवाल पूछा है मुझसे कि पिछले 4 साल का अरसा जो इस कौम ने जिस अजाब की कैफियत से गुजारा है वो पूरी कौम के सामने है। और ये जो 9 मई के बाद की जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, इसमें तो ये लगता है कि जो वफादार वतन लोग होते हैं वो कभी इस तरह के काम नहीं करते। कि वतन के साथ जो गद्दार लोग होते हैं वही इस तरह के काम करते हैं। वफादार और गद्दार में तखसीस जो है, उस दिन ये तखसीस हो चुकी है कि वफादार वतन कौन थे और गद्दार वतन कौन है। मैं इस मौके पे अगर मोहतरमा बेनज़ीर भट्टू साहब, उनके वालिद साहब जुल्फ़िकार अली भट्टू साहब का नाम ना लूँ तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। उन्होंने मौत को अपने गले लगा दिया, मोहतरमा शहीद होगी, लेकिन उनकी पार्टी ने अपनी स्टेट के अगेंस्ट आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। और ये जो काम किया गया है, ये तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी, जो टाइम से बहुत पहले अल्लाह अल्लाह ने उसको बेनकाब कर दिया। वरना अगर जिस तरह इन्होंने प्लानिंग की हुई थी, ये 10 से 15 या 20 साल लगाते, तो यकीन के साथ ये बात मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ जो है इस धरती पे न होती। तो इसके लिए अल्फाज हमारे पास नहीं है कि जितनी शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत की जाए उतना ही कम है। और इस तरह के जितने भी अनासर हैं वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों या किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, अगर उनके अंदर इस तरह के अनासर हैं, इस तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो उनको जड़ से फ़ारग किया जाए, ताकि आइंदा मुल्क के अंदर यह अनारकी की सूरत हाल पैदा ना हो सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ़ौज जो है किसी भी कौम का सरमाया होती है। और मैं पाक फ़ौज के बारे में ये कहूँगा कि जितने कठिन तरीन मराहत के अंदर पाक फ़ौज ने अपने वतन के दिफा में जो कुर्बानियाँ दी हैं, वो दुनिया पे यहाँ हैं तो पाकिस्तानी तो सभी जानते हैं। आज दुनिया में अगर पाक फ़ौज का नंबर है, दुनिया वसाइल से भरी हुई है और हमारे वसाइल जो हैं बड़े महदूद वसाइल हैं। लेकिन इन महदूद वसाइल के अंदर पाक फ़ौज ने दुनिया में जो मकाम पैदा किया है, तो वो अपनी मिसाल आप है। और हमें तो उस पे नाज़ भी करना चाहिए, फ़ख्र भी करना चाहिए। और फ़ौज ही की बदौलत आज आप इंशाअल्लाह महफूज बैठे हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में बसने वाले, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले जितने भी लोग हैं, इस मौके पे अपनी फ़ौज की क्योंकि आप कंधे बड़े पे हाथ मसरूफ़ हैं, रख क्योंकि मौलाना साहब ने भी अपने कारकुन को गैर मुसल्लह और गैर तशद्दुद वाला रखा, और मियाँ साहब के भी कारकुन जो थे, उन्होंने तशद्दुद की सियासत नहीं की, एहतजाज ज़रूर किया। तो इन दोनों शख्सियत के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, इस तरह तो बातें बहुत सारी हैं। मैं ये मियाँ साहब की बात कहूँ तो मियाँ साहब तो बड़े लंबे चौड़े इम्तिहान से गुजरे हैं। एक दफ़ा नहीं गुजरे हैं, कई दफ़ा गुजर चुके हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि उनकी पार्टी ने या उनकी फैमिली के अंदर से आज तक आपने अपने इस मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं सुनी होगी कि जिससे मुल्क को नुकसान हो। उनके सीने में भी बड़े राज पड़े हुए हैं, लेकिन वो राज जो हैं वो मुल्क के राज हैं। और कोई भी मुहब्ब वतन आदमी कभी भी इस बात को पसंद नहीं करता कि अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात करे। अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होता है, अपने आप को मुल्क पे कुर्बान करने के लिए तैयार होता है, लेकिन मुल्क के ख़िलाफ़ ऐसी कोई बात नहीं करता। और मैं ख़ास करके मियाँ साहब तो खैर एक मिसाल है, उसकी बहुत बड़ी मिसाल हैं। और उन्होंने जिस अज़ियतनाक किस्म के टाइम से दुचार हुए, उनकी बेटी उनके सामने रश की गई, उनकी बेगम जो थी वो बस्तर मर्ग पे थी, उनके साथ जो मजाक हुआ पूरी कौम उसके बारे में जानती है। फिर उनको, उनकी बेगम को अपनी बीमारी को साबित करने के लिए मौत को भी गले लगाना पड़ा। और मौत के बाद जाके ये लोग जो हैं शर्मिंदगी तो इनके नाम, इनके करीब से भी नहीं गुजरी। तो इस तरह बाकी जो सूरत हाल आप मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से करते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब एक पाकिस्तान का वो असासा हैं कि जिन पर जितना भी नाज किया जाए, जितना भी फ़ख्र किया जाए कम है। ये सारे लोग जो हैं बैन ताब वतन लोग हैं। आप जरदारी साहब के बारे में कहें, जब मोहतरमा बेनज़ीर भट्टू साहबा शहीद हुई थी, तो जरदारी साहब उस वक़्त हालात कैसे थे? बड़े कशीदा पाकिस्तान किस्म के खतरे के हालात अंदर। थे। लेकिन उन्होंने यकदम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के उन हालात को बिल्कुल कूल डाउन कर दिया और मुल्क के लिए हर चीज़ को कुर्बान कर दिया। तो ये वो टाइम होता है कि जिस वक़्त क़यादत अपने आप को प्रूव करती है कि वो मुल्क के साथ उसकी मोहब्बत की इंतहा क्या है।
تو میں جتنی بھی ہماری ملک کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی جتنی قیادت ہے، سوائے اس جو یہ عذاب پاکستان پہ نازل ہوا تھا، اس کے علاوہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان کے خلاف ان کے اندر کوئی انتقامی جذبہ ہے۔ وہ پاکستان کے لیے اپنے بچوں کو فدا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ پاک فوج جو ہے، اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ، ہر بڑا، ہر جوان، ہر بوڑھا، اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سب اس پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، کہ انہوں نے مثالیں ایسی رقم کی ہوئی ہیں کہ جو لازوال ہیں، جن کی تاریخ جو ہے بڑی لمبی ہے اور بہت ہی زبردست قسم کی سر تاریخ ہے۔ آپ ملنسار ہیں، وزادار ہیں، بردباد ہیں، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر مانسرا سے کچھ چند لوگوں کو مجھے کہا جائے، پیش کی جائے، تو اس میں آپ کا بھی نام ہوگا۔ اسی طرح پاکستان ہی نہیں، دنیا میں سر کوئی چیز خوبصورتی کے لیے پیش کی جائے تو میرے پاس ناران ہے، اور میں اس بات پہ مجھے بڑا فخر بھی ہے کہ میں مانسرا میں رہتا ہوں، اور مانسرا میں ناران ہے جو پوری دنیا کی ٹورزم کے لیے ہب ہے۔ تو سر ٹورزم کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، سیزن بھی شروع ہو گیا ہے، تو کیا اقدامات آپ نے لیے ہیں؟ آپ کے پاس ذمہ داری بھی ہے، بٹل کا پل جو ہے وہ ابھی تک نہیں بنا، اس کے علاوہ کے ڈی اے نے پچھلے دنوں کچھ تھوڑے سے آپریشن وغیرہ کیا۔ بڑا اہم سوال کیا۔ میں تو اس لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب بھی جانتا ہوں، جہاں مجھے میرے علاقے کی نسبت سے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ جتنا بھی ٹائم ہمارے نصیب میں لکھا گیا ہے، اللہ کرے کہ اس ٹائم کے اندر اس علاقے کو میں جتنا ممکن ہو سکے اس صحت کے حوالے سے مستفید کر سکوں۔ خیر، آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں، دنیا نے تو ترقی کی ہے، لیکن وہاں پہ ترقی کچھ اور طرح کی ہوئی ہے، ان میں آرٹیفیشل ترقی ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیچرل ریسورسز سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ آپ کو جو انوائرمنٹ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ بڑی خوبصورت انوائرمنٹ دی ہے۔ وادیاں ہیں، یہاں ندی ہیں، نالے ہیں، یہاں گلیشیئرز ہیں، یہاں آپ کی آبشاریں ہیں، اور طرح طرح کے آپ اس حسن سے جو ہے مستفید ہوتے ہیں اور محظوظ بھی ہوتے ہیں۔ میں چونکہ میرا ٹائم تو ابھی تھوڑا ٹائم گزرا ہے، لیکن مسائل بہت ہی زیادہ ہیں، اور میں پھر اس بات کو ایک دفعہ پھر دہراؤں گا کہ پچھلے 4 سال کے عرصے نے، اور اس شعبے میں 10 سال کا عرصہ، کہ معیشت کو بری طرح تباہ کیا، اور جس کی صورتحال کو آج پوری قوم بھی فیس کر رہی ہے، اور ہم بھی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ بری طرح فیس کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور دعا کریں کہ ہماری بھرپور کوشش ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے جو دن ہیں، ان دنوں میں جو پاکستان کے اوپر مہنگائی کا جو عذاب مسلط ہوا ہے، انہی کی وجہ سے انشاءاللہ عنقریب بھی اللہ تعالیٰ اس مہنگائی سے بھی اس قوم کو نجات دے دے گا۔ بڑی بڑی خاطر خواہ اس میں کمی آئے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں ہماری معیشت تھوڑی سی سٹیبل ہوگی، تو وہاں میں یہ بھی موقع ملے گا کہ آپ ٹورزم کے حوالے سے میرا فوکس یہ ہے کہ میں اللہ کے فضل سے ہری پور سے لے کے بابوسا ٹاپ تک جو بھی ایریا ٹورزم کے لیے فعال کرتے ہیں، ان سب کو انشاءاللہ میں فوکس کروں گا۔ پھر دوسری سائڈ پہ سوات ویلی ہے، کمراٹ ویلی ہے، دیر ہے، اس میں بھی بڑے اچھے پوائنٹس ہیں۔ ان کو بھی انشاءاللہ جس طرح اس ویلی کو ڈیولپ کیا جائے گا، اس طرح اس ویلی کو بھی ڈیولپ کیا جائے گا، اور ہماری کوشش ہے کہ ہماری باتیں نہ ہوں، اللہ کرے کہ ہمارے کام بولیں۔ اور میری انشاءاللہ ترجیحات میں یہ سر فہرست ہے کہ ٹورزم کے حوالے سے جو بھی ہم سے ممکن ہوگا اس علاقے میں کوشش کروں گا، تاکہ میں ان تمام چیزوں کو ٹورزم کے اس سسٹم میں ڈال دوں، تاکہ آنے والا کوئی بھی ٹائم ہو، جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، منظر پہ ہیں، جو ایکسپلور ہو چکی ہیں، وہ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جیسے منور ویلی سر، جس تک آج تک لوگ نہیں پہنچ سکیں، لوگوں سے اوجھل ہیں، وہاں تک لوگوں کی ایکسیس ہو جائے، تاکہ وہ بھی منظر عام پہ آئیں اور لوگ اس سے بھی بھرپور طریقے سے مستفید ہو سکیں۔ اور وہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں یہ ایک جو ہمارا پیکج ہوگا، ٹورزم پیکج، یہ سارا اس میں شامل کیا جائے گا۔ یہ سرن ویلی ہے، منڈی ہے، یہ پلیجا ہے، اور یہ سری کا پہاڑ ہے تناول کے اندر، یہ جتنے بھی ایریا ہیں انشاءاللہ، یہ سارے کے سارے اللہ کا ایریا جو میدان ہیں ہے سر۔ یہ ٹورزم میں آئیں گے۔ پھر آپ کا یہ کنڈ بنگلہ ہے، پیچھے شہید پانی ہے، یہ بڑے علاقے ہیں۔ اب میں اس کو گننا شروع کروں گا تو آپ کا بہت سارا ٹائم اس میں لگ جائے گا، لیکن آپ کے اس علاقے کے اندر جتنے بھی پوائنٹ ہیں جو ٹورزم کے حوالے سے اپنے اندر ایک افادیت رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ کوئی بھی علاقہ نظر انداز نہیں ہوگا، سارے کا سارا ٹورزم پیکج کے اندر آئے گا۔ ایک اہم سوال آپ نے کے ڈی اے کے حوالے سے کیا، اس میں بہت سارے مسائل ہیں جو میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں، جن سے میں پہلے واقف نہیں تھا، ابھی مجھے اس سے آگاہی ہو چکی ہے۔ وہ چونکہ محکمے کے مسئلے ہیں، اور میں انشاءاللہ اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھوں گا، ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھوں گا، اور اس میں علاقے کی خوبصورتی کو ہم نظر انداز نہیں کریں گے۔ علاقے کی خوبصورتی جو وہ سب سے نمایاں ہے کہ جو لوگ آپ کے علاقے کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان
کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ انوائرمنٹ جس طرح کی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا. لوگ آتے ہیں ایک ذہن لے کے آتے ہیں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے آتے ہیں. اگر وہ ہم اس کو بھی راجہ بازار بنا دیں یا لواری باٹی بنا دیں تو لوگ اس سے کیا مستفید ہوں گے؟ ایک اتھارٹی کا جو کام ہوتا ہے کہ ایریا جو ہے آپ کا، جس طرح گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، آپ گلیات میں جاتے ہیں وہاں پہ ایک میکانزم ہے کہ آپ کا کنسٹرکٹیو ایریا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیے گئے کہ یہاں کنسٹرکشن ہونی ہے، یہ گرین بیلٹ ہے اور اس جگہ پہ ہم نے کوئی کنسٹرکشن نہیں کرنی. یہی انشاءاللہ جتنی پالیسی ہے یہ اپنے اس علاقے میں امپلیمنٹ کریں گے اور لوگ بھی اس سے مستفید ہوں گے، سیاح بھی اس سے مستفید ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کا علاقہ بھی بڑی ترقی کرے گا. سر آخر میں سر بٹل پل کب تک بن جائے گا سر؟ بٹل پل سر. جی بٹل پل جو ہے وہ دریا بڑھ تو نہیں ہوا، اس فلڈ نے اس کو ڈیمیج کیا ہے. تو میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کو تو آنے تک تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن اس سے پہلے کوئی پائپ جو ہیں کم از کم 4-5 فٹ ڈایپ کے پائپ جو ہیں وہ اس کی ایکسیویشن کر کے اس نالے کے پانی کو ان سے پاس آن کریں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ ایک ٹیمپریری پل نہ ہو، وہاں پہ ایک کنکریٹ پل ہو جو مستقل بنیادوں پہ ہو. وہ انشاءاللہ اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. سر آپ کا بہت شکریہ ناظرین.